کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس گدڑ سنگھی ہوتی ہے وہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے۔ گدڑ سنگھی ہوتی کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت گدڑ سنگھی موجود ہے۔ گیدڑ کے سینگ نہیں ہوتے، گیدڑ کے صرف دو کان ہوتے ہیں، ان کانوں کے درمیان میں یہ خود بہت جھڑ کے گر جاتی ہے، جیسے موقع کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ انوبس کی نسل میں سے جس کے کانوں کے درمیان ہیرا تھا، آج یہ گیدڑ سنگھی اس ہیرے کی جگہ پہ ہے۔ یہ اگر مجھے بلی کی انول چاہیے، گدڑ سنگھی چاہیے، دے سکتے ہیں کوئی اگر لینا چاہے تو؟ آپ نے وہی ویڈیو دیکھی نا جس بندے نے گھر بنا لیا اپنا، اس نے کہا جی میں نے یہ لی تھی ڈاکٹر صاحب سے، تو 1 سال کے اندر اندر میں نے اپنا الحمدللہ گھر بنا لیا، ایسے اسباب پیدا ہوئے۔ ایک خاتون امریکہ میں ہے جنہوں نے امریکہ میں کیس کیا تھا، وہ کیس جیت گئی گیدڑ سنگھی لینے کے بعد، ان کے نام سے امریکہ میں قانون بن گیا نائلا لا۔ تو اس کو رکھنے کے کچھ خاص طریقے ہیں۔ نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ ہمارے سامنے کوئی بندہ امیر ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے بھائی، کیسے اتنے امیر ہو جائیں گے آپ؟ گدڑ سنگھی ہوتی کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت گدڑ سنگھی موجود ہے۔ ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب موجود ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، انہوں نے اس پر ریسرچ بھی کی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہانیاں ہیں یا حقیقت بھی ہے؟ کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس گدڑ سنگھی ہوتی ہے وہ راتوں رات امیر ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے، وہ دنیا سے اپنے آپ کو الگ سمجھنے لگ جاتا ہے، مال دولت کی اس کے پاس کمی نہیں رہتی۔ کیسے نہیں رہتی؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ واسلام۔ مجھے بھی امیر ہونا ہے۔ دیکھیں، امیر ہونا غریب ہونا یہ تو اللہ رب العزت کی دین ہے، یہ چیزیں تو بس ایک ظاہری اسباب بنتے ہیں، اور ظاہری اسباب میں بہت سی چیزیں ہیں۔ آپ میرے پاس چینل سے، اپنے اسٹوڈیو سے یہاں تک گاڑی میں بیٹھ کے ہیں، وہ ایک ظاہری اسباب ہے آپ کے سفر کا۔ آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے مائک کا استعمال کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کے لیے بھی ایک ظاہری اسباب ہے، کیمرے کا استعمال کر رہے ہیں، ظاہری اسباب ہے۔ یہ چیزیں ظاہری اسباب کا کام دیتی ہیں، ظاہری اسباب مانی جاتی ہیں بس۔ یہ ہے کیا؟ اس کو کھول کے چیک کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرنا ہے کہ یہ ہے کیا، اس کا وجود کہاں سے آتا ہے، یہ انسان کے پاس کیسے پہنچتی ہے، انسان اسے حاصل کرنے کے بعد ترقی کی منازل کیسے طے کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے نام کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اس کا نام ہے گیدڑ سنگھی۔ گیدڑ کے سینگ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ گیدڑ کے صرف 2 کان ہوتے ہیں، ان کانوں کے درمیان میں ایک گلٹی، دانہ، کچھ بھی آپ اس کو نام دے لیں، یہ ایک بنتی ہے خود بخود ہی ایک چیز، اور بنتے بنتے یہ خود بہت جھڑ کے گر جاتی ہے، جیسے موقع کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ آپ کبھی کبھی یہ خود جھڑ کے نہیں گرتی، اس کو اتار کے پکڑ کے اس کو خود بہت اتارا جاتا ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب دیوی دیوتاؤں کا دور تھا، جب لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس دور میں ایک دولت کا دیوتا تھا جس کا نام تھا انوبس۔ اب آپ اگر دی ممی فلم، دا گاڈ آف ایجپٹ، آپ نے اگر مووی دیکھی ہو تو اس کے اندر آپ کو ایک کریکٹر نظر آئے گا جس کا جسم انسان کی طرح، سر جو ہے وہ گیدڑ کی طرح ہے، ہاتھ میں انہوں نے نیزے بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے سر پہ سامنے نا ایک ہیرا لگا ہوتا تھا، اتنا بڑا ہیرا۔ اس کی نسل میں سے جو گیدڑ ہے نا، انوبس کی نسل میں سے جس کے کانوں کے درمیان ہیرا تھا، آج یہ گیدڑ سنگھی اس ہیرے کی جگہ پہ ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کا تعلق امیری کے ساتھ ہے، دولت کے ساتھ ہے، کہ جو انوبس تھا اس کے دونوں کانوں کے درمیان ایک ہیرا نصب تھا۔ اب اس کی نسل میں سے جو گیدڑ پیدا ہوتے ہیں، ان میں جو اپنے لشکر کا سردار ہوتا ہے نا، جھنڈ کا سردار ہوتا ہے، اپنے گروہ کا، گروپ کا سردار ہوتا ہے، اس کے کانوں کے درمیان یہ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نسل میں بہت زیادہ ہے، جانوروں کی افزائش نسل آپ کو پتہ تیزی سے ہوتی ہے۔ ان گیدڑوں کے سر پہ یہ اگتی ہے اور اس کو الگ کیا جاتا ہے، یا کبھی کبھی خود بہت جھڑ کے بھی یہ گر جاتی ہے، اور یہ 10 قسم کی ہوتی ہے، یہ ایک قسم کی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کی خواہشات کے مطابق، یہ مقاصد کے مطابق، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ عشق مشوقی کے بہت معاملات ہوتے ہیں، خواتین کا ایک بڑا ان کے ساتھ ایک جھنڈ رہتا ہے ایک محفل میں، یا کچھ خواتین ہوتی ہیں ان کے ارد گرد مردوں کا بڑا ایک جھنڈ رہتا ہے، یا ان کے عشق مشوقی کے معاملات ہوتے ہیں، لو میرج کے معاملات اس طرح کے، تو اس کے لیے بھی ایک گدڑ سنگھی استعمال ہوتی ہے۔ پھر ایک محاورہ کہا جاتا ہے، یار اندے کو پتہ نہیں کیڑی گدڑ سنگھی ہے، عام طور پہ لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، یار اندے مگر بڑھیاں ہی ہوندی ہیں، اندے ایس کڑی مگر منڈے ہی ہوندے نے، اندے کو پتہ نہیں کیڑی گدڑ سنگھی ہے۔ پھر جو لوگ امیر ہوتے ہیں، جن کو اللہ نوازتا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے پتہ نہیں کیڑی اندے کو گدڑ سنگھی ہے۔ یا پھر لوگوں میں، کچھ لوگوں میں ایک اچھا بانڈ بن جائے، اچھا ریلیشن شپ بن جائے، اس کے بارے میں کہتے ہیں انہیں پتہ نہیں انہوں کیڑی گدڑ سنگھی سنگھا آتی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اسی کے حوالے سے اسی چیز کے بارے میں لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے امیر ہونے کی، امیر ہونے کے لیے بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. گدڑ سنگھی کو لے کر لوگوں کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں عمران، بڑی سوچنے کی ایک بات ہے. جب کبھی ہم لوگ اصل میں جو ہمارے جو ایشیا کی جو ایک سوچ ہے نا، ایک ایشیا کے لوگوں کا ایک مزاج جو ہے وہ تنقیدی مزاج بہت ہو چکا ہوا ہے. باہر آپ کو یہ چیز نہیں ملتی. بڑے براڈ مائنڈ، بڑی کھلی اور پڑھی لکھی سوچ کے مالک ہیں لوگ. یہاں پہ جب آپ کسی کے فائدے کی بات کریں گے، جب آپ اپنا فائدہ کسی کو دکھا رہے ہو کہ بھی مجھے اسی سے فائدہ، تم بھی یہ کرو، یا کوئی اچھی بات ہو رہی ہوگی تو فوراً اس کے اندر نا وہ ریفرنس مانگ لیں گے. ادروائز سارا دن، ساری زندگی ان کا کوئی ایسا ایک ایسا کام نہیں ملتا جو مذہب کے مطابق ہو. لیکن جیسے ہی کوئی سوشل میڈیا پہ یا کہیں پہ کوئی ایسی چیز دیکھیں گے، ان کو فوراً ریفرنس چاہیے اور ایک الگ ہی مذہب کی ایک بحث اور ایک جنگ چھیڑ دیں گے، اور اس کے علاوہ پھر اوپر فتوے اپنے شروع کر دیں گے. اسکالر بن جاتے ہیں نا ایک دم سے سارے. یہاں ہمارے یہاں پہ ایک بڑی ایک یہ قباحت موجود ہے. یہ ایک گدڑ سنگھی سے دوسری کا جنم ہو جاتا ہے؟ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دو ساتھ پڑھی ہوں تو تیسری نکل آتی ہے. اصل میں یہ اس میں جوڑا ہوتا ہے. یہ نر ہے، یہ مادی ہے، یہ میل فیمیل ہے. دیکھنے میں یہ بے جان چیز ہے. ایک اتنا سا بالوں کا گچھا، ایک چھوٹا سا بال ہے، ساتھ ایک لمبی سی دم ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ قدرت کا نظام ہے. بیسیکلی یہ طلسم ہے، یہ طلسم ہے، یہ راز ہے اللہ کے. اب دیکھیں نا، پتھروں میں سے نکلنے والی ریز ہمیں نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے. یہ بھی طلسم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ طلسم جو ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم کچھ نہیں جانتے کہ یہ کیسے ورک آؤٹ کرتے ہیں، کیا کرتی ہے، کیا نہیں کرتی. میں ایک نوجوان کو جانتا ہوں جو دبلا پتلا تھا، اس سے کئی سال پہلے ملاقات ہوتی ہے. آج دیکھتا ہوں تو اس کا لائف سٹائل بدل جاتا ہے. وہ بھی اینک پہنتا ہے، اس کے پاس لینڈ کروزر آ جاتی ہے، ویگو ڈالا آ جاتا ہے، بڑا زبردست شاہانہ لائف سٹائل بن جاتا ہے. تو کیا اس نوجوان کے پاس بھی یہ گدڑ سنگھی ہوگی؟ دیکھیں، گدڑ سنگھی سے زیادہ ضروری جو چیز میں جانتا ہوں نا عمران، وہ ہے سخاوت. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، رزق نہ تمہاری عقل سے تمہیں ملتا، نہ تمہاری محنت سے. رزق ملتا تو ہمیشہ سخاوت سے ملتا ہے. آپ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو نوازے اور آپ ہمیشہ دینے والوں میں سے ہوں. جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ آپ بانٹیں، چاہے وہ عزت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، یا کپڑے ہوں، جوتے ہوں، تعلیم ہو، کسی کی شادی کروانا، کسی کا علاج کروانا، جو بھی آپ کسی کے لیے کر سکیں. دیکھیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کام کریں. ٹھیک ہے. ہم انسانوں کے جتنا کام آئیں گے، انسانوں پہ جتنا مہربان رہیں گے، اللہ رب العزت ہم پہ اتنا ہی مہربان ہوگا. ٹھیک ہے. میری کامیابی کے پیچھے ایک گدڑ سنگھی یا بلی کی نول، ان چیزوں کے علاوہ میرے ساتھ جو میری لائف میں جو چینج آیا، اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے، ہر چیز کا کریڈٹ وہ میں اللہ رب العزت کو دیتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل کیا. اور میں چاہتا ہوں مجھے اللہ مزید اور استطاعت دے، مجھے ہمت طاقت دے کہ میں ہمیشہ دینے والوں میں سے رہوں. اللہ مجھے دے اور میں آگے اللہ کی مخلوق کو دیتا رہوں، اللہ کی مخلوق میں بانٹتا رہوں. اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر دیکھنے والا کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے گدڑ سنگھی چاہیے، بلی کی انول چاہیے، اگر مجھے بلی کی انول چاہیے، گدڑ سنگھی چاہیے، جو اور جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ چاہیے، تو آپ دے سکتے ہیں کوئی اگر لینا چاہے تو؟ بالکل. میں بھی بیچتا ہوں. میرے علاوہ امیزون اور ای بے ویب سائٹ پہ بھی یہ چیزیں بکتی ہیں، اور ہمارا بھی سورس ہے، ہماری بھی ایک چین ہے، ہم بھی سیل کرتے ہیں. لیکن یہ اوریجنل چیز اگر کسی کو چاہیے، ظاہر بات ہے بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں ہیں لیکن اوریجنل ہے اس چیز کی گارنٹی نہیں. ہمارے پاس الحمدللہ کیا کہتے ہیں، لوگوں کے فیڈ بیک موجود ہیں. تو آپ نے وہی ویڈیو دیکھی نا جس بندے نے گھر بنا لیا اپنا، اس نے کہا جی میں نے یہ لی تھی ڈاکٹر صاحب سے، تو 1 سال کے اندر اندر میں نے اپنا الحمدللہ گھر بنا لیا، ایسے اسباب پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اس کا فیڈ بیک. اس کے علاوہ ایک عورت نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے اس کے حوالے سے ویڈیو بنائی ہے. ایک بندے نے کینیڈا سے بنائی ہے. ایک خاتون امریکہ میں ہے جنہوں نے امریکہ میں کیس کیا تھا، وہ کیس جیت گئی گدڑ سنگھی لینے کے بعد. ان کے نام سے امریکہ میں قانون بن گیا ہے، نائلا لا. آپ گوگل پہ، یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں نائلا لا کے حوالے سے. وہ میری کلائنٹ رہ چکی ہیں اور میرے چینل پہ ان کا فیڈ بیک موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو رکھنے کے کچھ خاص طریقے ہیں جو ہم سے لیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو طریقے بھی بتائے جائیں گے
ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے رکھنا ہے اور یہ اس طریقے سے فائدہ دیتی ہے، ادروائز یہ غلط طریقے سے رکھا جائے تو یہ نقصان دیتی ہے. اس کو جس نے رکھنا ہے اس کے نام سے مسخر کرنا، اس کے نام سے منسوب کرنا بہت ضروری ہے. کا جو بھی پروسیس ہوتا ہے پورا وہ سیکھ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. فی الحال اپنے میزبان عمران علی کو اجازت دیں. اللہ